بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، عبادت اور اخلاص کی شاندار مثال۔ حضرت ابو امامہ، جن کا اصل نام صدی بن عجلان الباہلی تھا، ان جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی ترویج اور حفاظت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی زندگی تقوی کی رضا کے لیے بے لوث جدوجہد کا مظہر تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ باہلا سے تھا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی عبادت، سخاوت اور علم کے ذریعے اسلامی تاریخ میں ایک مثال قائم کی۔ اسلام قبول کرنے کی داستان۔ حضرت ابو امامہ کا تعلق عرب کے ایک اہم قبیلے سے تھا جو اپنے ثقافتی اور قبائلی اقدار کے لیے مشہور تھا۔ آپ نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور ابتدائی دور میں ہی ایمان لے آئے۔ آپ کا اسلام قبول کرنا نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی کے لیے ایک انقلاب تھا، بلکہ یہ آپ کے قبیلے کے دیگر افراد کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن گیا۔ آپ نے دین حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، چاہے وہ سماجی مشکلات ہوں یا میدان جنگ کی آزمائش۔ بیعت رضوان میں شمولیت۔ حضرت ابو امامہ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں بیعت رضوان میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ تاریخی موقع تھا جب صحابہ کرام نے رسول اللہ سے اپنی جان و مال کے ذریعے دین کی خدمت کا وعدہ کیا۔ قرآن کریم میں اس بیعت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ یہ بیعت حضرت ابو امامہ کے لیے ایک ایسا موقع تھا جس نے ان کے ایمان کو مزید پختہ کیا اور انہیں دین کی خدمت کے لیے متحرک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت۔ حضرت ابو امامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہری قربت حاصل تھی۔ آپ اکثر نبی کریم کے مجالس میں شریک رہتے، آپ کے ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے۔ آپ کا عمل یہ تھا کہ جو کچھ آپ سنتے اسے دوسروں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے وہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ یہ حدیث آپ نے روایت کی اور امت تک پہنچائی۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت ابو امامہ نے کئی اہم غزوات میں حصہ لیا۔ ان غزوات میں آپ کی بہادری اور جرأت کے مظاہرے تاریخ میں درج ہیں۔ غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر میں حضرت ابو امامہ نے اپنی شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ خیبر کے یہود کی مضبوط قلعہ بندیوں اور دشمن کی تعداد کے باوجود آپ نے اللہ کے راستے میں لڑنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتدا میں مشکل پیش آئی، لیکن بعد میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو امامہ نے اس جنگ میں نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ آپ کی موجودگی نے دیگر صحابہ کے حوصلے بھی بلند کیے۔ عبادت اور زہد۔ حضرت ابو امامہ کی زندگی عبادت اور تقوی کا عملی نمونہ تھی۔ آپ کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنے میں گزرتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ دن کے اکثر اوقات روزے سے رہتے اور رات کو قیام اللیل کرتے۔ آپ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھو، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو امامہ نے اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ تعلیم و تعلم۔ حضرت ابو امامہ نے علم کے اشاعت کو اپنی زندگی کا اہم مشن بنایا۔ آپ سے کئی احادیث روایت کی گئیں جن میں اسلامی تعلیمات اور اصولوں کو بیان کیا گیا۔ احادیث کی روایت۔ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
آپ نے علم کو نہ صرف خود سیکھا بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کی یہ خدمات اسلامی تعلیم کی ترویج میں بہت اہم ثابت ہوئیں۔ سخاوت اور دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت ابو امامہ اپنی سخاوت اور دنیا سے بے رغبتی کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی اور اپنی ضروریات کو کم کر کے دوسروں کی ضروریات پوری کیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دنیا ایک فریب ہے، اس کی چمک دمک میں مت آنا اور اپنے دل کو آخرت کی طرف متوجہ رکھنا۔ آخری ایام۔ حضرت ابو امامہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام شام کے علاقے میں گزارے، جہاں آپ نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کی عبادات اور دین کے لیے خدمات آخری وقت تک جاری رہیں۔ آپ کا وصال 86 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی وفات پر اہل شام نے آپ کے علم، عبادت اور تقوی کو یاد کرتے ہوئے غم کا اظہار کیا۔ حضرت ابو امامہ کی زندگی سے سبق۔ علم کی جستجو۔ آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ عبادت کی اہمیت۔ آپ کے زہد اور عبادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے عبادت کو اپنی زندگی کا محور بنانا چاہیے۔ سخاوت اور دنیاوی رغبت سے بچاؤ۔ آپ کی سخاوت اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیازی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، اس پر بھی وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔